نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، جس کی بھی یہ خواہش ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کے رزق میں برکت ہو جائے، اس کا رزق بڑھ جائے، تو وہ اس عمل کو ضرور کرے جس سے ان دونوں چیزوں میں اضافہ ہوگا، عمر میں اور رزق میں بھی۔ لیکن جب یہ بات ہوتی ہے تو یہ سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے، پر کیسے؟ جبکہ ہر ایک کی موت تو اس کا وقت تو مقرر ہے، نہ ہی وہ 1 منٹ آگے ہو سکتی ہے نہ ہی پیچھے ہو سکتی ہے، پھر اس طرح سے عمر لمبی کیسے؟ چلیے اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانتے ہیں انشاءاللہ۔ صحیح بخاری 5985 اور صحیح مسلم 6523، یہ حدیث دونوں میں موجود ہے الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی یہ خواہش ہو کہ اللہ اس کی عمر بڑھا دے اور اس کے رزق میں برکت کر دے، تو وہ شخص اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ جو بھی شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کا رزق کشادہ ہوگا اور عمر دراز ہوگی، ان دونوں میں ہی برکت ہو جائے گی۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی ایج 50 یا 60 ایئرز کی ہو اور وہ 100 ایئرز کی ہو جائے، نہیں، اس کی جو زندگی ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت پیدا کر دے گا، اتنی ہی عمر میں اس کو اچھے کاموں کی توفیق دے دی جائے گی جو اس سے پہلے اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ لوگوں کو معاف کرے، اپنے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ جی دیکھیں، یہی دو چیزیں ہیں جس کے تعلق سے انسان پوری زندگی بہت کوششیں کرتا ہے، ہر وقت فکر مند رہتا ہے، اچھی صحت کے تعلق سے، لمبی زندگی اور اس کے رزق میں برکت ہو جائے، یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ پوری زندگی ان دونوں چیزوں کے لیے خوب دعائیں بھی کرتا ہے۔ تو یہ چیز کیسی ہوگی؟ دیکھیں، تعویذ سے یا کسی کے پاس جانے سے؟ نہیں۔ دیکھیں، اگر انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پھر ڈاکٹر اسے دوا دیتا ہے، تو کیا وہ دوا کھانے کی بجائے اپنے گلے میں تعویذ کی طرح لٹکاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے؟ نہیں، جب وہ دوا کھاتا ہے تب اللہ کی طرف سے اسے شفا ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بالکل صاف صاف کر سمجھا دیا، بتا دیا کہ عمر کی کشادگی اور رزق کے دراز ہونے کے تعلق سے تم لوگ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ دیکھیں، انسان کے لیے ذرا مشکل کام ہوتا ہے یہ، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ تو اپنے تعلقات بڑے اچھے بنا کر رکھتا ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز اس چیز کے ساتھ رکھی ہے جو انسان پسند نہیں کرتا، اللہ نے اسی جگہ اس کو وہ حکم دیا ہے اور اس کا بدلہ وہ رکھا ہے جو انسان پوری زندگی چاہتا ہے۔ جی، لمبی عمر اور اچھی صحت۔ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان پر خرچ کریں، اور یہ کام انسان کے ساتھ اچھی خاصی آزمائش ہے یہ اس کے لیے۔ کیونکہ اس کی پسند کے خلاف ہے، یہ اس کی مرضی کے خلاف ہے، یہ بات وہ پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں، یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ اپنے تمام بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کے بندے ایک دوسرے کا آپس میں خیال رکھیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بس اس نے اپنے اس حکم کا بدلہ پھر یہ رکھ دیا، بس انسان اب اس عمل کو کرے تبھی اس کے لیے ان دونوں ہی چیزوں میں آسانی ہوگی، اس کے رزق اور اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے گا۔ آپ جب اپنے تمام معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا تقوی اختیار کریں، اپنی ساری نمازوں کو ادا کریں، صبح سے لے کر شام تک کے جو سنت اذکار ہیں ان کی پابندی کیجیے، قرآن کی تلاوت اور اللہ سے خوب دعائیں کیجیے، اور اپنے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ تو جو آپ کو آپ کی زندگی ملی ہے اس زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے توفیق عطا کرے گا نیک کاموں کی، وہ نیک کاموں کو کرنے کی توفیق عطا کر دے گا۔ دیکھیں، معنی یہ نہیں رکھتا کہ آپ کو عمر کتنی ملی ہے،
معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ نے اس عمر میں کیا کیا، یہ معنی رکھتا ہے۔ اور یہ بات بڑی ہی ضروری ہے کیونکہ یہی ایک چھوٹی سی زندگی پر ہمیشہ کی زندگی آخرت کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو اپنے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ شروع کیجئے، زندگی اور رزق دونوں میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔